اسلام بنی نوع انسان کے عمومی فائدے کے لیے معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ والدین اور بچوں کے درمیان مضبوط رشتوں کو فروغ دیتا ہے۔ یہ نوزائیدہ بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گیلی نرسوں تک بھی تعلقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر ایک بچہ حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کے ذریعہ پالا اور دودھ پلایا جاتا ہے تو اسے ایک اضافی ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، جسے رضائی ماں، دودھ کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کے شوہر کو بچے کا باپ سمجھا جاتا ہے اور اس کے بچے حقیقی بھائی اور بہنوں کے ساتھ شادی کی ممانعت کرتے ہیں۔ اس طرح ایک عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال کی عمر سے پہلے 5 بار سے زیادہ اسلامی قانون کے تحت خصوصی حقوق کے ساتھ دودھ کے رشتے سے ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پلانے والے بچے کو رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا پورا بھائی اور عورت کے لیے محرم سمجھا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو کوئی دوسرا مذہب ایسا درجہ نہیں دیتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیرخوار تھے تو خواتین کی ایک جماعت مکہ مکرمہ تشریف لے گئی تاکہ نوزائیدہ بچوں کو قصبے کے رواج کے مطابق کھلے صحرائی ماحول میں لے جائیں۔ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب خاتون تھیں جنہوں نے صرف 8 دن کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کے لیے لے لیا۔ گروپ کی دیگر خواتین امیر گھرانوں کے بچے پیدا کر سکتی تھیں، لیکن حلیمہ نے اس یتیم بچے کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے والد عبداللہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھی بظاہر ان کے نتائج سے خوش تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حلیمہ ایک بچہ کو جنم دے رہی ہے جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت بننے والی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے نوازا گیا تھا اور یہ فوری طور پر واقع ہوا۔ اس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پہاڑ کو طاقت ملی اور وہ قافلے سے آگے بھاگا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی بکریوں نے خاندان کے لیے بہت زیادہ دودھ دیا۔ حلیمہ نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک عام بچہ نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا فرشتہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث ابو زویب کی بیوی تھی۔ جب وہ مبارک بچے کو گھر لے آئی تو ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا اور اس کا چوسنے والا بیٹا عبداللہ تھا۔ شامہ تقریباً 5 سال کی تھی اور وہ محمد کی دیکھ بھال میں اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ وہ اسے نالاتی اور سیر کے لیے لے جاتی اور ہمیشہ پیار سے گلے لگاتی۔ شامہ نے اس بچے کی برکت سے اس کے خاندان میں غربت سے سکون کی تبدیلی دیکھی۔ وہ اس کے بارے میں گیت گاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے زندہ رکھ تاکہ میں انہیں نوجوان بنتے دیکھوں، پھر سردار بنتے دیکھوں۔ اس کے دشمنوں اور اس سے حسد کرنے والوں کو دبا اور اسے ابدی جلال عطا کر۔ 24 مہینے کا وقت تیزی سے گزر گیا اور وہ موقع آیا جب نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سے رخصت ہونا تھا۔ شامہ کو بھی اسے جاتا دیکھ کر صدمہ ہوا اور بہت دکھ بھی۔ حلیمہ بچے کو واپس مکہ لے آئیں لیکن وہ اسے اپنے سینے سے جدا کرتے ہوئے رو پڑیں۔ والدہ آمنہ ان کی محبت سے متاثر ہوئیں اور طائف کے قریب بنو سعد کے علاقے میں پرورش پانے کے لیے بچہ حلیمہ کو واپس کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 سال کے تھے تو مکہ واپس آئے۔ وہ صرف 1 سال اور اپنی حقیقی ماں آمنہ کی باہوں میں زندہ رہا۔ وہ اسے بنی نجار کے ساتھ اپنے والدین کے تعلقات دکھانے کے لیے مدینہ لے گئیں اور واپسی کے سفر میں ابواق نامی مقام پر انتقال کر گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اپنے دادا اور پھر اپنے چچا ابو طالب کی دیکھ بھال میں پروان چڑھے۔ وہ باوقار آدمی بن گیا اور ہر کوئی آمین کہنے لگا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی خدیجہ سے ہوئی اور پھر آپ کو نبوت کا شرف عطا ہوا۔ 13 سال تبلیغ کے بعد اپنے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی اور بالآخر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا۔ حلیمہ ایک بار مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئیں اور خدیجہ نے انہیں 40 بکریاں بطور تحفہ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ اپنے آخری ایام میں ایک بار پھر مقدس شہر مدینہ منورہ آئیں، وہیں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ مبارک قبرستان میں اس کے نام کی ایک قبر نشان زد ہے۔ جنگ حنین کے دوران 6000 جنگی قیدیوں کو محض اس بنا پر رہا کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسیروں کے ساتھ دودھ کا رشتہ تھا۔
हुआ यूं कि जब कबीला हुआजन ने मक्का पर हमला करने का इरादा किया तो जंग हुनैन में इसे बड़ी तेजी से शिकस्त हुई। मुसलमानों के हाथों जीराना में 6,000 कैदी थे, नर और मादा, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां। ये इस मौके पर था जब असीरों में से एक बूढ़ी औरत जो उसकी उम्र 60 है नमूदार हुई और दावा किया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है। वो बड़े एहतराम के साथ इसके पास ले गया। उसने अब से कहा, ए अल्लाह के रसूल में शमा हूं, अब की रज़ाई बहन अबू कबशा और हलीमा सदिया बिन्त ज़ुईब की बेटी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया और अपनी चादर ओढ़कर अपने करीब बैठने को कहा। उसने बताया कि जब तुम छोटे थे तो तुमने मेरे कंधे पर काटा था, जो आज भी मेरे जिस्म पर निशान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहचान लिया और उन पुराने दिनों को याद करते हुए आपके रुखसारों पर आंसू जारी हो गए। शामा ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने कबीले में वापस जाने पर रजामंदी जाहिर की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी, चंद ऊंट और बकरियां बतौर तोहफा दें और वो खुशी खुशी अपने कबीले में वापस आ गईं। चंद दिनों के इंतजार के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को मक्का के मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों रहनुमाओं में बांट दिया। बाद में बन्नू साद और हुआजन के 14 मुसलमानों का एक वफ्द ज़हीर बन सर्द और अबू बरकान रसूल अल्लाह के रज़ाई चचा की क़यादत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने दिल को छू लेने वाली अपील में अपने असीरों की रिहाई की इल्तिजा की। उन्होंने कहा, कैदियों में इन झोंपड़ियों में तुम्हारी रज़ाई माएँ और बहनें हलीमा सदिया और शामा का हवाला देते हुए हैं, वो जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है और तुम्हें अपने सीने में पाला है। हमने तुझे दूध पिलाने वाला, दूध छुड़ाने वाला बच्चा, जवान, सखी और शरीफ जाना, और अब ताव इस वकार पर अलिफाटे है, हम पर रहम कर जैसा कि खादोनद ने तुझ पर मेहरबानी की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अल्फाज से इस कदर मुतासिर हुए कि अपने तमाम 6,000 कैदियों की रिहाई का इंतजाम किया और इनमें से हर एक को एक एक शाल तोहफे के तौर पर दी गई, जिसकी कबायली जंगों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस हरकत ने लोगों के दिल जीत लिए और हजारों की तादाद में इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह हलीमा सदिया और उनकी बेटी शामा बिन्त हारिस का अपने आबाई कबीले के लिए एहसान था। हलीमा के घर की जगह अब भी ताइफ के करीब बनी साद की वादी में वाक़े है। हलीमा सदिया और शामा का नाम मुस्लिम ख्वातीन में बहुत मकबूल है। हलीमा सदिया के नाम से बहुत से इदारे, जिनमें हलीमा सदिया कॉलेज रबात मराकश, हलीमा सदिया आर्फेंज एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन लेस्टर यूके और हलीमा सदिया ग्रैंड मस्जिद अटक पाकिस्तान, दुनिया भर में खड़े हैं।